السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، نفلی نماز کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ نماز وتر، تہجد، قیام اللیل ٹاپک ہمارا چل رہا۔ آج جو ہے اس کی آخری حدیث، آخری سبق جو نفلی نماز کا باب ہے، اس کی ایک دو احادیث ہیں، لیکن جو وطروں کے متعلق جو ہمارا سبق چل رہا ہے اس کی آج آخری حدیث ہے۔ اور جس طرح اس کے وطروں کے متعلق کئی سوالات میرے سے پوچھے بھی گئے اور میں ان کو آگے سے آگے پینڈنگ کرتا گیا، کیونکہ آگے جو اس کے متعلق بات چلنی تھی، اس کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کو پڑھنے کی جو صحیح احادیث کے مطابق جو دعا ہے، اس کے متعلق آج جو ہے وہ ہمارا سبق ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو وطر پڑھنے کس طرح ہے اس کے متعلق تھوڑا سا بتاتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے متعلق پہلے علم ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر پڑھنے کا جو صحیح ثبوت جو احادیث میں ملتا ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1182 میں 1182۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر پڑھتے تو وطروں کی جو دعا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے پڑھتے تھے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے۔ اور ہماری مساجد میں جو زیادہ تر عام طور پہ جو چلتا ہے وہ وطروں کے بعد چلتا ہے، رکوع کے بعد چلتا ہے۔ عام طور پر ہر زیادہ تر مساجد میں جو ہے، بہت کم الا ماشاءاللہ ایسی مساجد ہیں جس میں رکوع سے پہلے جو ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ ادھر ہماری مساجد میں بھی میں خود جو ہے وہ وطروں میں، کیونکہ اس کے متعلق پہلے پتہ نہیں تھا، تو اب شکر الحمدللہ علم ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت والی دی، تو انشاءاللہ اس بار جو ہے ہم اسی حدیث پر عمل کریں گے۔ ہاں، تو یہ نہیں ہے کہ اس کے متعلق جو ہے حدیث ملتی نہیں ہے، کہ بعد والی ملتی ہیں، لیکن جو زیادہ ثبوت جس کا ملتا ہے وہ زیادہ احادیث ملتی ہیں وہ پہلے پڑھنے کی ہیں۔ اور اس کا بھی جو طریقہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے متعلق بہت کم احادیث ہیں، اور زیادہ تر اس طرح ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی۔ کچھ صحابہ کا عمل ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے قنوت وطر کا، قنوت نازلہ علیحدہ ہے اور قنوت وطر ایک علیحدہ ہے۔ قنوت وطر کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ وہ آپ جب وطر پڑھا رہے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں ہاتھ باندھ کے آپ اللہ اکبر کہہ کے اور آگے دعا پڑھ لیتے، یعنی کہ جو تیسرا وطر ہوتا، یہاں سمجھ لیں اگر ایک وطر پڑھ رہے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا کہ سورت پڑھنے کے بعد سورت فاتحہ پڑھی، فاتحہ کرنے کے بعد سورت پڑھی، سورت پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے ہاتھ مبارک رکھتے، یعنی قیام کی حالت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی دعا پڑھتے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ جو ہم قنوت نازلہ سے اس کو لے کے آتے ہیں وہ ہاتھ اٹھانے کا ہے۔ محدثین کہتے ہیں اگر کر لیں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور ہاتھ چھوڑنے کے متعلق بھی آتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن جو زیادہ بہتر ہے اور زیادہ فضیلت والا ہے وہ وہی عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کہ رکوع سے پہلے اور ہاتھ باندھ کے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اس بار جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وطروں میں ہم اسی کو لے کے چلیں گے، اور اگر بیچ بیچ میں کسی نے کہا تو ہاتھ اٹھا کے بھی انشاءاللہ کرایا جائے گا۔ تو آگے جو قنوت نازلہ کا میں ذکر کر رہا تھا وہ اس میں یہ آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی مرتبہ کروایا وہ رکوع کے بعد اور ہاتھ اٹھا کے کروایا،
وہ اس کا جو ہے وہ پکا ثبوت ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی اٹھائے اور وہ رکوع کے بعد تھا۔ تو اب آگے جو اس کی جو دعا ہے وہ ہمارے مدرسوں میں یا ہماری زیادہ تر اسکول کالجز میں جو دعا سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، زیادہ تر۔ بلکہ میں جب ادھر سائنس لوکس میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ بھی جو ہمیں زیادہ تر جو دعا سکھائی جاتی تھی وہ یہی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اس کی جو سند ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے، اس سے آگے نہیں۔ وہ ان کا ایک اپنا عمل ہے کہ وہ کرتے تھے، تو اگر یہ بھی کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو الفاظ ہیں اس میں کسی بھی قسم کا کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں ہوا۔ تو جو بھی ہے توحید کے الفاظ ہیں، پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ ان کے نانا جان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اب جو آگے یہ لفظ آتا ہے نستغفرک ونتوب الیک واتوب الیک، اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں یہ نہیں پڑھنی چاہیے، اگر پڑھ لے تو کہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ استغفار کے الفاظ ہیں، لیکن بعض احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، بعض میں ہے اور بعض میں نہیں ہے، تو پڑھ لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور آخر میں جو آتا ہے وصلی اللہ علی النبی، اس میں بھی کئی علماء کا جو ہے وہ آپس میں بات کی ہے کہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پڑھی جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو جس دعا کے ساتھ وصلی اللہ علی النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہ زیادہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اسی حدیث کے کتاب میں یہ نہیں ہے، لیکن جو سنن نسائی کی جو میں حدیثوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں مجھے یہ ملی ہے کہ جس میں حضرت حسن سے ہی یعنی کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سکھا رہے تھے انہوں نے یہ بھی الفاظ سکھائے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے احادیث ملتی بھی ہیں، کئی احادیث ہیں جو نہیں بھی ملتی، لیکن جو مل گئی ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کے مطابق چلیں، اور زیادہ فضیلت بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو جس طرح یہ اب چل رہا ہے باب، بہت سے ایسے باتیں ہیں، بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے متعلق ہمیں پہلے پتہ نہیں ہوتا، جس طرح الحمدللہ شکر اللہ کا ایک ایک کر کے باب چل رہے ہیں، بلوغ المرام کا جو آپ کے سامنے دروس چل رہے ہیں، تو ان میں بہت سی ایسی احادیث ہیں جن کے متعلق مجھے پہلے نہیں پتہ تھا۔ غلط بات کوئی بندہ اپنے آپ ہو گیا مجھے سب پتہ تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کے متعلق نہیں پتہ تھا، ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں بھی ہوں جس کے متعلق آپ کو نہ پتہ۔ تو الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ میں بھی آ رہا ہوں، آپ بھی آ رہے ہیں مسجد میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روز کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے وہ سننے کو اور سیکھنے کو ملتی ہے۔ شکر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ایک ہی درس جو ہے وہ 2-3 مرتبہ جو دیا ہو، کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ سب ایک ہی درس دے ہی جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ روز کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی بات یا نئی جو ہے نیا عمل سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو میں بیان کر رہا ہوں سبق ہے، اس کو میں یعنی کہ بیانات یا میں درس نہیں کہتا، سبق ہے، وہ کس لیے؟ کیونکہ اس میں میرے لیے بھی سبق ہے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔